السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. اسلاف کے حقیقی جانشینوں، خدا مست اور بندگان خدا کے علمی میراث کے وارثوں، آج میں گود آمینہ سے ہوئیدہ ہونے والی دعائے خلیل کو موضوع سخن بنا کر انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس کا ایک مختصر خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بہوش قلب سماعت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی قربا وہی یاسی وہی طہا۔ برادران ملت، زمین کا سینہ پھٹ جانے کے قریب تھا، پہاڑ اپنے قوت کے باوجود کانپ رہے تھے، آفتاب و مہتاب کے قلب و جگر لرز رہے تھے، رات اور دن خون کے آنسو رو رہے تھے، کیونکہ اس روئے زمین پر بسنے والا وہ خاکی انسان جسے افضل الخلق کہا گیا تھا، جسے علمہ البیان کہہ کر طریقہ بیان کی تعلیم دی گئی تھی، جسے خلیفۃ اللہ کا لقب دیا گیا تھا، وہ گمگشتہ راہ ہو چکا تھا، انسانیت کی کھیتی آج خوشبو ہو چلی تھی، روحانیت کا گلشن خزاں آلود ہو چکا تھا، سچائی کی شاخیں سوکھنے لگی تھی، انصاف اور عدالت کا باغ ویران ہو چکا تھا، روح انسانیت چیخ رہی تھی، انسانیت کے ماتھے پر فساد فرعون اور یثرب الدماء کا داغ لگ چکا تھا، ذات حق کا صرف نام ہی نام باقی رہ گیا تھا، مجاز حق کے ذوق عشق میں حقیقت و معرفت کی آنکھیں بند ہو گئی۔ درس اس دور کی پہمیت و پرپریت ایک ایسا امڑتے ہوئے سیلاب کے مانند تھی کہ جس کی طغیان اندھے بھی دیکھتے تھے اور جس کی شور انگیز یا بہر بھی سنتے تھے۔ عاشقان نبوت کہ جس آدم کے آگے فرشتوں کی پیشانیاں جھکوائی گئی تھی، وہی ابن آدم آج شیطان کو سجدہ کر رہا تھا، کہ جس ذات نے الست بربکم کا اقرار لے کر شرک جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی تعلیم دی، قالوا بلا کہہ کر جواب دینے والا یہ ابن آدم اسی ذات علی کے ساتھ لات و عزا اور منات و حبل کو شریک کیے ہوئے تھا۔ ساری دنیا میں کفر کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، دن کے اجالے اور سورج کی روشنی کے باوجود ایک قدم چلنا مشکل تھا، صحیح دین کے متلاشی آبادی چھوڑ چھوڑ کر جنگلوں میں قیام پذیر ہونے لگے تھے، سموم کفر سے ایمانی چمنستان کی تمام کلیاں مرجھا چکے۔ لیکن اب گلستان توحید کی کلیوں کے کھلنے کا دن بھی قریب تھا، عرصہ دراز کے بعد خلیل اللہ کی دعائیں خروج کا ثمرہ ظاہر ہونے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں اور تورات و زبور کی پیشین گوئیاں فضا کے پردے سماع سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ ٹھیک اسی گھڑی میں قدسیت کے افق پر ایک روشن ستارہ نمودار ہوا، محبوب رب بے نیاز، مسند نشین مریم ناز، شکستہ دلوں اور فراق نصیبوں کے چارہ ساز، واقف اسرار نشیب فراز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کائنات انسانی میں ایک مکمل انقلاب وقع ہوا، سسکتی اور دم توڑتی انسانیت ترقی و ارتقاء کے عروج کو پہنچی، رشد و ہدایت کا باغ پھر نہا اٹھا۔ وارثگان رسالت یہی وہ زمانے ملت ہے جس کے تذکرے سے ہی دنیا کی ایک ایسی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس نے پورے مزاج انسانی کو پلٹ کر رکھ دیا، بگڑی ہوئی انسانیت پر علم و حکمت اور معرفت خداوندی کے راستے کھول دیے۔ اسی مبارک زمانے میں دنیا کے بگڑے ہوئے ذروں نے وحدانیت و خدا پرستی کے نغمے اور زمزمے گائے، بے راہ نبی کے شکار انسانوں نے معبود حقیقی کو پہچاننے کا سبق سیکھا۔ کل تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، والد مسیح کو زوجۃ اللہ اور فرشتوں کو کلمۃ اللہ کہہ کر پکارنے والے انسان نے سمجھو ایک نیا جنم لیا، جی
جی ہاں یہی وہ ہستی ہے جس کی ہر ادا کو قابل تقلید بنا کر خالق ارض و سما نے اس پر عمل پذیر ہونے کا ایک عام اعلان فرما دیا، جس کے ہر کردار کو دنیا کے سامنے کرشمہ و اسوہ بنا کر ظاہر کیا۔ حضرات گرامی، کمالات کا ایسا حسین مرقع کہ رہتی دنیا تک کے تمام کمالات اس کے سامنے سر نگو ہوئے، لعاب دہن ایسا کہ جس نے سانپ کے ڈسے ہوئے کو شفا بخشی، انگلی کا یہ عالم تھا کہ اشارہ کرتے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پسینہ ایسا کہ جسے مشک پر فوقیت دی گئی، ہاتھ کی برکت کا یہ عالم کہ تھوڑے سے کھانے میں سینکڑوں آدمی آسودہ ہو گئے، نظر ایسی کہ حضرت عمر جیسے جنگی دشمن بھی تابعدار ہو گئے، دشمن پر روک کا یہ عالم کہ گھبراہٹ کے مارے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ امت محمد نے پیارو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی کردار، ان کی سادہ اور بیدیان انسانیت کہ میں انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوں، ان کی پرجوش حقیقت پسندی جو تمام کو اثر تخلیقات کو نظر انداز اور مابقون عطان باطل امور کو رد کرنے والی ہے، وہ مکمل جمہوری اور آفاق تصور جس پر انہوں نے انسانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد رکھی تھی، وہ قوت جس کا انحصار اخلاقیات پر تھا، وہ اعتماد جو انہیں زبان و قلم پر تھا، یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ عہد جدید سے جوڑ دیتی ہے۔ وہ دانۂ سبل ختم الرسل عالمگیر آقا کی شخصیت ہے، آؤ ہم اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ظلم و ستم سے گری ہوئی انسانیت کی قیادت کا عزم کریں اور اس فانی ظلمت کرے میں عشق و محبت کے دین جلائیں۔ آخر شعر پر میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔